میں بہت خوش تھا۔ میرا نکاح ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اتنی نازک اور حسین لڑکی میری بیوی ہو سکتی ہے۔ میری نسبت میری ہونے والی بیوی کا رنگ بہت چمکتا دمکتا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ خوشی میرے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے دوست مجھے چھیڑنے لگے کہ تم تو چھپے رستم نکلے ہو، سچ بتاؤ کیا تم پہلے سے یہی سوچ کر یہاں آئے تھے؟ میرے دوست تجسس سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی بات پر میں ہنس پڑا۔ میں تو صرف دوستوں کے ساتھ چترال گھومنے گیا تھا۔ وہاں جا کر خبر ہوئی کہ وہاں میلے کا موسم تھا۔ اس میلے میں لڑکے اور لڑکیاں گیت گاتے، ناچتے اور عید مناتے۔ یہ شادیوں کا موسم تھا، جس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح چترال کی نہایت حسین کم عمر لڑکیوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ میرے دوستوں نے اس میلے کے بارے میں سنا تو مچل اٹھے۔ کہنے لگے، اگر یہاں تک آنے کا اتفاق ہو ہی گیا تو ہمیں اس میلے میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے میلے میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کی جوان لڑکیاں نہایت خوبصورت روایتی لباس میں تیار ہو کر ناچتی اور عید مناتی ہیں۔ مگر تب دوستوں نے بتایا کہ اس میلے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں، باہر کے لڑکے لڑکیاں بھی وہاں پر لطف اندوز ہونے جا سکتے ہیں۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ اس میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تو میری اور میرے دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں حسین لڑکیوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ روایتی لباس اور ٹوپیوں میں خوبصورتی سے تیار وہ لڑکیاں گلے میں بازو ڈالے خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ میرے دوست بھی ان میں شامل ہوئے اور ناچنے لگے۔ میں حیرت زدہ ہو کر ان زندہ دل لوگوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لڑکے ایک طرف جمع ہونے لگے۔ ہم نے وہاں کھڑے ایک لڑکے سے پوچھا، ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگا، یہ لڑکیاں اپنے دولہے کی تلاش میں یہاں آئی ہیں۔ اس میلے میں اپنے لیے ہمسفر ڈھونڈتی ہیں۔ ان کی مرضی اور پسند سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ان کو لڑکا پسند کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، جس کو بھی جو لڑکا پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ ہمارے والدین اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ ہم حیران ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ میرا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کے رنگ سورج کی روشنی میں چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ میں نے مذاقاً دوستوں سے کہا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنے لیے دولہا تلاش کر رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی قسمت آزمانی چاہیے۔ کیا خبر کسی کے دل میں ہم اتر جائیں۔ میں دوستوں کو اکسا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ادھر کی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں حسرت سی پیدا ہو گئی تھی کہ میری بیوی بھی ایسی ہی حسین ہونی چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا، 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک دلہن کی قیمت 50,000 ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اپنے لیے یہاں سے دلہن پسند کر لیں، اس لیے دور دور سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور واپس چلو۔ میرے دوست مجھے حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ میں 50,000 کی رقم سن کر ٹھٹک گیا۔ بہانے سے میں نے اپنا بٹوا نکالا اور پیسے چیک کرنے لگا۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے آن لائن کمائی بھی کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے میں نے اچھی خاصی رقم جمع کی تھی، تاکہ میں سفر میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہوں۔ مجھے لگا وہی رقم میرے کام آ سکتی ہے، مگر رقم گننے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے پاس صرف 40,000 تھے۔ کچھ رقم میں پہلے چترال آنے تک خرچ کر بیٹھ چکا تھا۔ میری نظر بار بار ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ دبلی پتلی کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی رنگت بہت شفاف تھی اور نہایت لمبے بال تھے۔ سر پر چترال کی روایتی ٹوپی رکھے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا بار بار شرمانا اور ہنسنا میرے دل میں اتر رہا تھا۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا تو کال کا بہانہ کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار تو لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ کئی خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں، مگر وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا، اسے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔
میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے دل میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھے پسند کر لے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے، مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔ میں بہت خوبصورت نہیں تھا، مگر اچھا پہناوا اور نرم لہجہ مجھے لڑکیوں میں مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے میری شادی کی پیشکش قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچ لیتے تھے۔ میرے پاس 40,000 تھے، انہوں نے وہی لے لیے اور شادی طے کر دی۔ مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ ان لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں گا، جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں قبول کرتا تھا۔ میں نے اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی زویا بولی، ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ میں ادھر کے کسی فرد سے شادی کرتی تو ہمارا یہی مذہب رہتا اور میں اپنی مذہبی رسومات کے مطابق اس کو اپنا شوہر مانتی۔ مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہوا میں اڑ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنے نکاح کا بتایا تو سب بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، حسین خوبصورت کے دیوانے ہو رہی ہو۔ تمہیں کیا خبر ان لڑکیوں کے بارے میں کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں۔ شادی اگر ایک دن کا کھیل ہوتی تو ہم بھی ضرور کر لیتے، مگر یہ عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ تم ایک انجان مذہب اور انجان جگہ کی لڑکی کو جب اپنے گھر لے جاؤ گے تو سوچو کیسے اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کروں گا اور واپس جانے کے بعد مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم جانتے ہو میری والدہ کی چند سال پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ میرے والد تو پہلے ہی سمجھ نہیں پاتے میرا رشتہ کیسے اور کہاں کریں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے جب میں اپنی بیوی زویا کو اپنے والد سے ملواؤں گا تو وہ اسے کھلے دل سے قبول کر لیں گے۔ مگر میرے دوست عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لڑکیاں کتنی عجیب ہیں کہ ان کی حرکتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نکاح کرنے سے ایک بار ضرور سوچ لینا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بیوی کو سمجھ نہ سکو تو طلاق کا فیصلہ کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پایا میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں تب اندازہ تو نہیں لگا کر پایا تھا کہ میں کیا غلطی کرنے والا تھا۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میرے دماغ پر تو اس وقت اس لڑکی کا حسن سوار ہوا تھا۔ اپنی خوشی میں نے اپنے دوستوں کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ زندہ دل معصوم لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی۔ مگر میرے دوست نہ جانے کیا اشارہ کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سا یہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا کہ میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے 40,000 میں میری پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا۔ زویا نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مگر میری شادی آج نہیں ہو سکتی، تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا۔ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکا پسند کرتے ہی اس سے نکاح کر لیتی ہیں۔ کہنے لگی، ایسا ہی ہے، میں تم سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، مگر اس سے پہلے ہماری ایک روایت ہے، اس کے بعد میں تمہیں ملوں گی۔ میں نے کہا، ایسی کیا روایت ہے؟ کہنے لگی، میں آج گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دوں گی کہ میں نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں بھاگ رہی ہوں، تم مجھے لینے آ جانا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں بوکھلا کر بولا، تمہیں گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کریں گے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟
میں تو بوکھلا گیا تھا۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ یہ لوگ اپنی لڑکی بھگانے کے الزام میں مجھے مار پیٹ دیں گے، مگر زویا میری بات پر ہنسنے لگی۔ بولی، فکر مت کرو، میں کسی سے نہیں چھپا رہی، بس اطلاع دوں گی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ یہ ہماری روایت ہے، کوئی مجھ پر غصہ نہیں کرے گا۔ تمہاری اجازت سے کل یا پرسوں میرے والدین مجھے گھر سے جائیں گے اور پھر ہم دونوں رسم و رواج کے مطابق شادی کریں گے، مگر پہلی رات مجھے تمہارے ساتھ بھاگنا ہوگا۔ میری محبت کا یہی اعلان ہوگا، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ زویا کی باتوں نے مجھے گھما کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عجیب رواج کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، اس لیے میں خاموشی سے سر ہلا گیا۔ میں رات میں زویا کو لینے پہنچا تو وہ میری منتظر تھی۔ میں اسے گھر سے بھگوا لیا۔ اپنی حرکت پر مجھے ہنسی آئی۔ میں جس معاشرے میں پلا بڑھا تھا، وہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ساری زندگی اس پر ذلیل کیا جاتا تھا۔ مگر یہاں لڑکی بھگانے پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ تبھی میں خوشی میں اس عجیب رسم سے لطف اندوز ہوا۔ میں نے نہیں سوچا تھا میری زندگی میں آگے کیا آنے والا تھا۔ اگلے روز زویا کے والدین لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا میں نے زویا کو مسلمان کر دیا ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے پرانے رسم و رواج ایک طرف رکھ دیے اور میں نے زویا سے نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے دوست ابھی وہاں گھومنا چاہتے تھے، میرا بھی واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ میں گھومنے کے لیے آیا تھا، اپنی پسندیدہ لڑکی کو بیوی بنا کر بیٹھا تھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ میری بیوی نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ 4 دن ہم نے بغیر کسی پریشانی کے گزارے، مگر 5ویں روز میری بیوی کچھ سنجیدہ سی لگی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، تم ابھی یہیں رکو گے یا جلد واپس جانا ہے؟ اس سوال پر میں چونک گیا۔ میں نے کہا، میں ابھی فارغ ہوں، کچھ دن یہیں رکوں گا۔ وہ جواباً سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھنا چاہا تھا، سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس سے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، مگر اس کے چہرے کی سوگواری مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ شاید میں اسے گھر نہیں لے جا رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے میں اس کے قریب ہونے لگا تو اچانک اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور اسی رات ایسی حرکت کی کہ میں ساکن رہ گیا۔ اگلے روز میں گھبرایا ہوا سا دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب حسین وادیوں کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تمہاری شادی کیسے گزر رہی ہے؟ میں پریشان تھا۔ دوستوں سے کہا کہ نکاح سے پہلے مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے۔ شادی کے 4 دن بعد اچانک ان سے سوال کر رہا تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کہنے لگے، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان کی بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا جب میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا تھا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے بولی، میں تم سے 1 ہفتے بعد ملاقات کروں گی۔ میں گھبرا گیا تھا، اس سے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں گئی ہے، مگر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتا پایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اس بات پر مذاق اڑائیں، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلطی کا بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا تھا، مگر میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ 2-3 روز میں بیوی کا انتظار کرتا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے گھر جا کر پوچھا تو اس کی ماں لاپرواہی سے بولی، زویا ویشالی گئی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی تھی، مگر مجھے تو ان کا رویہ برا لگا تھا۔ میں بدل ہو گیا۔ سوچا، جس شادی کی بنیاد ہی اتنی بری تھی وہ کامیاب کیسے ہوتی؟ میں نے اپنی شادی کی خبر والد کو تک نہ دی۔ کئی مردوں کے درمیان گاتی ہوئی لڑکی کی محبت میں ایمان لے آیا تھا۔ عزت سے نکاح کرنے کے بجائے ہم گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن میں وہ لڑکی ٹھیک رہی تھی، مگر پھر اچانک بدل گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ دوستوں سے واپس چلنے کا کہا،
میری خاموشی میرے دوست پر سب واضح کر گئی۔ میں ہنستا مسکراتا پرجوش سا اس وادی میں پہنچا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا تھا۔ میں زویا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ واپس پہنچنا تو اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا، سر جانے کی فرصت تک نہیں رہی۔ میرے والد پریشان ہوئے، میں گمسم رہنے لگا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ زویا کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا، وہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا کر اب مجھ سے پر ہنستی ہوگی۔ میں اپنے خاندان کا سب سے ذہین لڑکا تھا، جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا یہ وقت کی پسندیدگی تھی، مگر زویا کی محبت میرے اندر جھڑ پھیلا کر چکی تھی۔ اس کی بے وفائی کے وجود میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری تبدیلی پر بہت ناخوش تھے، میری اداسی کی وجہ پوچھتے، مگر میں انہیں کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میرا جلد آخری سیمسٹر شروع ہو گیا تھا، تو میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرا سفری بیگ کھولا تو اسے کچھ سامان ملا۔ مجھ سے کہنے لگی، صاحب، آپ کے سامان میں کوئی خط پڑا ہوا ہے۔ میں مصروف تھا، لاپرواہی سے کہا، میرا ضروری سامان الماری میں رکھ دینا، میں بعد میں سب چیک کر لوں گا۔ میں تو پریشانی کا شکار تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ ادھر سے سارا سامان الماری میں رکھ کر چلی گئی۔ آخری سیمسٹر تھا، میرے فارغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک چھوٹی جگہ پر نوکری کرنے کے لیے انٹرویو کیا۔ میری قسمت اتنی تھی کہ میرا انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی زویا کا خیال نہیں گیا تھا۔ مجھے چترال سے واپس آئے سال بھر ہو چکا تھا، مگر آج بھی زویا کی یاد آتی تو دل درد سے بھر جاتا تھا۔ میں اسے جب یاد کرتا، اپنے خالی پن کا الزام دیتا اور اسے بد دعا دیتا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ میرے دوست اس سفر کو بھلا چکے تھے، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا زویا اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلہ دیکھنے کے لیے آئے نوجوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسہ لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا، اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس شادی میں صرف میں مخلص تھا۔ میری زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی کا سامنا تھا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنے عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا۔ کہنے لگے، میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پڑھی لکھی ہے اور بہت سادہ سی لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کا اختیار دیا ہے، اس لیے میں ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر، مجھے صرف تمہاری خوشی سے عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا، میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا زویا کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میری حامی بھرتے ہی میرے والد میرا رشتہ طے کر دیا، شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب تھے، میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے چیزیں سمیٹ دیں تو میرے سامان میں ایک خط ملا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا۔ گلابی سے پیپر میں بند کیا گیا وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک گیا، وہ خط پھینکنے لگا جب مجھے اچانک یاد آیا مجھے ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلنے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ خط مجھے زویا نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں ادا کے ساتھ زویا نے ایک پیغام لکھا ہوا تھا، میں چند روز کے لیے ویشالی جا رہی ہوں، تم بھی چترال میں موجود ہو، اس لیے فکر مت کرنا، ہماری یہ نہایت پرانی روایات ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم ویشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں،
تم چاہو تو مجھے ویشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ زویا کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس کی ماں نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جب میں نے ویشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ ادھر کی لڑکیاں اپنی پرانی روایات کے مطابق مخصوص ایام ویشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھیں۔ حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 روز وہ اسی ویشالی میں گزارتی تھی۔ ویشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا۔ مردوں کو ویشالی کی دیواروں کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ ویشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ ساخت ہو کر بیٹھ گیا۔ زویا تو چند روز کے لیے ویشالی گئی تھی۔ وہ مجھے سب بتا کر گئی تھی، پھر بھی میں اسے بے وفا اور نہ جانے کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں کبھی پلٹ کر اس سے ملنے نہیں گیا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سالوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ میں زویا کی یاد میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی جان نہیں پایا کہ وہ ویشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے۔ میرا دل چاہا اسی وقت اٹھ کر ویشالی پہنچ جاؤں، زویا نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا اور اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا، جو میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا تھا۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہیں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں ابھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا۔ مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتے بے ساختہ رو پڑا۔ وہ بوکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا۔ اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہوا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر تھا، مگر میں پہلی فرصت میں زویا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی کی ویشالی میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا زویا کے گھر پہنچا۔ میری دستک دینے پر زویا کے والد باہر آئے۔ وہ بہت بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیل گئے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وفائی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے گئے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بوڑھا بولا، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا، مجھے زویا سے بات کرنے دیں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے زویا کو طلاق نہیں دی۔ میں نے کہا، میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار میری بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کیں تو وہ بوڑھا مجھے خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا، اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی زویا کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میرے ہوش یکدم اڑ گئے تھے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بار زویا سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت غیر ہونے لگی اور بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا۔ تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ زویا ویشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا۔ کئی ماہ تک اس نے انتظار کیا کہ میں لوٹوں گا۔ اسے یقین تھا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ زویا ماں بننے والی تھی۔ وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ دیا نہ اپنا نمبر دیا۔ تم ایسے گئے کہ ہمیں تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد زویا 10 دن ویشالی میں رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم اپنے پاس لے آئے اور زویا کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا گیا۔
ویشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی تھیں ان کو باقاعدہ رسم کے ساتھ وہیں دفنایا جاتا تھا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بجائے شک کی بنیاد پر خود سے دور کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس بوڑھے سے درخواست کی وہ مجھے اس کی قبر پر لے جائے۔ وہ مجھے وادی کے ایک ویران کونے میں لے گئے جہاں مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیر میری محبت کی آخری نشانی تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ مجھے احساس ہوا کہ محبت میں انا اور جلد بازی انسان کو صرف تنہائی اور پچھتاوا دیتی ہے۔ میں اس دن اپنی بیوی کو تو واپس نہ لا سکا مگر میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، وہ بچہ جس کی آنکھیں بالکل زویا جیسی تھیں۔ اب میرے لیے جینے کا واحد مقصد تھا۔ میں واپس اپنے شہر آیا، اپنے والد کو تمام حقیقت بتائی۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میرے بچے کو اپنے پوتوں کی طرح قبول کر لیا۔ وہ دوسری شادی جو طے پا رہی تھی، میں نے اسے ختم کر دیا کیونکہ میں اب کسی اور لڑکے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اس بچے کی پرورش اور زویا کی یادوں کے نام کر دی۔ آج بھی میں چترال کی وہ وادی یاد کرتا ہوں تو میرا دل درد سے بھر جاتا ہے۔ وہ میلہ، وہ رقص اور وہ خوبصورت زویا اب صرف میری یادوں کا حصہ ہے۔ میری کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو محبت میں جلد بازی کرتے ہیں اور شک کو اپنے رشتوں پر حاوی ہونے دیتے ہیں۔